الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حق کی شان سنت کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک بار کس کے بولیے سبحان اللہ. یہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. معلوم ہے نا اردو مہینہ 11ویں شریف جس کو ربیع الاخر کا مہینہ کہتے ہیں اور 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ غوث پاک کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ ابھی 11 تاریخ گزری ہے. آپ لوگوں نے بھی سرکار غوث پاک کے نام سے فاتحہ خوانی کروائے ہوں گے، میلاد بھی کروائے ہوں گے، قرآن خوانی بھی کروائے ہوں گے، ختم قادریہ بھی کروائے ہوں گے. اعلیٰ حضرت غوث پاک سے کتنی محبت کر رہے ہیں اور اپنے سیاہی سے محبت بھرے انداز میں کیا لکھ رہے ہیں. ایک بار میں چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے نام سے جھوم کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور کس کے بولے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. علی جناب شاعر اہل سنت شاعر انٹرنیشنل حضرت چمن غزالی صاحب ملاحظہ فرمائیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. کہتے ہیں سبحان اللہ. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. محترم حضرات یہ ہمارے دل میں بسنے والے شاعر انٹرنیشنل چمن غزالی صاحب ہے. دیکھنے میں بھی بیوٹیفل اور یہ پہلی ملاقات ہوئی ہے کہ الحمدللہ یقیناً ان سے محبت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ہم سے پیشتر شاعر اعظم ہند و نیپال شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا تسکین رضا حلیمی سے آپ نے بہت اچھی آواز میں اچھے انداز میں نعت نبی سماعت فرمایا اور نقیب سدا بہار حضرت علامہ و مولانا صدام حسین صاحب سے بھی بہت اچھی نظامت آپ سماعت فرما رہے ہیں. حالانکہ یہ اجتماعی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے محفل پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجائی اور رچائی گئی ہے، لیکن الحمدللہ جس طریقے سے ان کی نظامت ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کسی کانفرنس میں نظامت ہو رہی ہے. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے اشعار آپ کو سننے کو موقع مل رہا ہے.
بڑے خوش نصیب ہیں جناب عبدالعزیز صاحب جنہوں نے اپنے بچے کے ختنہ کے موقع سے پیدائش کے موقع سے بسم ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے عبدالعزیز صاحب ہیں جو محبتوں سے نواز رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو ہمیشہ کامیاب رکھے, ان کی اولاد کی عمر میں بے پناہی برکت عطا فرمائے. آمین. میں بھی چاہتا ہوں اس آیت کریمہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے پیش کر 2-3 اشعار پڑھ دوں. 11ویں شب کا مہینہ چل رہا ہے. غوث پاک کی شان میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں. کیا اشارت, کیا اجازت ہے؟ ایک بار سارے لوگ جھوم کر کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اتنی بڑی فضیلت ہے جس کا بیان سے میری زبان عاجز و قاصر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شر پہ قادر ہے. اللہ تعالی دنیا کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالی نماز سے پاک ہے. میں روزہ رکھ رہا ہوں, اللہ تعالی روزہ رکھنے سے پاک ہے. میں حج و زکوٰۃ کرتا ہوں, اللہ تعالی حج و زکوٰۃ کرنے سے پاک ہے. لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, اللہ اور اللہ کے رسول تمام فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں, تم بھی پڑھو. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات جو سارے کائنات کا پالنہار ہے. رب کائنات فرما رہا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی باری آ رہی ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, تو بھی میرے محبوب پر درود پاک پڑھو. سبحان اللہ. یقیناً جس پریشانی میں, جس مصیبت میں درود پاک کا گرد کریں گے, درود پاک پڑھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. تو ایک بار سارے لوگ مل کر کے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گفتگو نرالی ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کیا شان ہے. سرکار غوث پاک کا بچپنا کا زمانہ ہے, ابھی 4 سال کی عمر ہے. سرکار غوث پاک جب گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سرکار غوث پاک کے گھر کے دروازے پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سرکار غوث پاک اس بزرگ سے نظر مل جاتی ہے, نگاہ سے نگاہ مل جاتی ہے. وہ بزرگ سرکار غوث پاک کو سلام کرتے ہیں. سرکار غوث پاک بہت بڑے انداز میں, پیارے لہجے میں, پیاری آواز میں سلام کے جواب دیتے ہیں, پر ایک بار نہیں بلکہ 2 بار جواب دیتے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے تو صرف ایک بار سلام کیا ہے, آپ نے 2 بار سلام کا جواب کیوں دیا؟ تو ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. سرکار غوث پاک 4 سال کی عمر میں ہے اور آپ کا بات کرنے کا کیا ہی انداز ہے. ہمارے معاشرے کے بھی 4 سال کے بچے ہیں لیکن صحیح چلنے کا طریقہ نہیں معلوم, صحیح بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, ماں باپ سے کیسی بات کرنی چاہیے یہ نہیں معلوم. ہمارے معاشرے کے بچے ہیں 4 سال کی عمر ہوتے ہیں, طرح کے غلط خیالات میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں, لیکن وارث سرکار غوث پاک کا بچپنا, وارث سرکار غوث پاک کی شان, سرکار غوث پاک کی جیسے ہی بزرگ کہتے ہیں میں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا, میں نے تو صرف ایک بار سلام کیا تھا, آپ نے 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں ذرا ایمان کے ذہن سے آپ سنیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے جب میں نے اپنی ماں کے شکم میں تھا, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو آپ نے اس وقت سلام کیا تھا, لیکن میری ماں اس آواز کو سن نہ سکی, میری ماں اس آواز کو سن نہ سکی اور وہ جواب نہ دے سکی. لیکن اے میرے
اے میرے بزرگ، وہ کہتے ہیں میں اس وقت میری ماں سلام کی آواز نہ سنی، لیکن میں نے اسی سلام کی آواز کو سنا۔ اگر میں اس وقت جواب دے دیتا تو میری ماں ڈر سے کانپنے لگتی، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ آج میں نے اسی سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے سرکار غوث پاک کا بچپنا، جو ماں کی شکم میں بھی رہ کر دنیا کے باتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ سماعت کریں۔ گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے۔ کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہماری ماں بہن بھی بہن بھی اچھی سے سن رہے ہیں۔ دیکھیں میں تھوڑا سماعت کر لیں۔ گفتگو نرالی ہے، شان تذکرہ نرالا ہے۔ گفتگو نرالی ہے، تذکرہ نرالا ہے۔ کہ گفتگو نرالی سبحان اللہ، میرے غوث اعظم کا ارے مرتبہ نرالا ہے۔ میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے۔ اور یہ شعر دور تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ہمارے ہر دل عزیز نام سے واقف ہیں، لیکن بہت اچھی آواز ان کی بھی، اللہ تعالیٰ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں یہ شعر بالکل صاحب خانہ کی جانب سے اور مفتی نام سے زاہد رضا منصری ہے، ماشاءاللہ وہ اعلیٰ حضرت کے مدرسے سے ان کی فراغت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی براہ برکت عطا فرمائے۔ اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سرکار غوث اعظم کی آستانے کی کیا شان ہے۔ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ، سارے لوگ بول کے بولے یا غوث المدد، آواز سے بولے یا غوث المدد۔ چچا آپ دس کے بولیے نا، یا غوث المدد۔ میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، بالخصوص مفتی صاحب کی جانب سے ہم سماعت کریں۔ ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، ان کے آستانے کی شان پوچھتے کیا ہو، ان کے آستانے ان کے در کے کوتے کا، ان کے در کے کوتے کا ارے تب تبا نرالا ہے۔ ان کے در کے کوتے کا تب تبا لوح کیا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کا قلم کو بھی رکھتا ہے نگاہوں میں، لوح کا قلم کو وہ زمین پر بیٹھے، وہ زمین پر بیٹھے ارے دیکھتا نرالا ہے،
زمین پر بیٹھے دیکھتا نرالا ہے. شیر زیادہ لکھا آخری شیر پر حوص مات لیں. بولکم بِإِذْنِ اللہ مردہ ہو گیا زندہ. بولکم بِإِذْنِ اللہ مردہ ہو گیا زندہ. اب دیکھیں سرکار غوث پاک، وہ سرکار غوث پاک ہیں جن کے نانا جو کام نہ کر سکے وہ سرکار غوث پاک کر رہے ہیں. بچپنا کا زمانہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، بڑی منت و سماعت کے بعد، بہت ہی دعا کرنے کے بعد، بہت ہی رب کی بارگاہ میں التجا کرنے کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایک لڑکا عطا کرتا ہے، لیکن وہ لڑکا کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال کر جاتا ہے. اب اس بوڑھی کے جسم پر اتنا نڈھال آ جاتا ہے، اتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اتنی شدتیں آ جاتی ہیں، لیکن برداشت نہ کر پاتی ہے. سرکار غوث پاک کے نانا کی بارگاہ میں وہ بوڑھی چلی جاتی ہے، روتے بلکتے ہوئے جاتی ہے، کہتی ہے حضور مجھے ذرا یہ تو بتائیں، میں نے بہت ہی منت و سماحت کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک اولاد عطا کیا تھا، ایک بیٹا مجھے دیا تھا، لیکن آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ کا چرچا پورے گاؤں میں ہے، آپ کا شور پورے علاقہ میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بچے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے ایک بزرگیدہ بندہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ہمیشہ قبول کر لیتا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے اے میرے بزرگ عزیزان ملت اسلامیہ غور سے سماعت کرنا. سرکار غوث پاک کے نانا ہے، اپنی آنکھ کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں اور بند کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے بعد کیا کہتے ہیں، تیری اولاد اب زندہ نہیں ہو سکتی، تیرا بیٹا اب دوبارہ دنیا میں نہیں رہ سکتا. اتنا کہنے کے بعد اور وہ عورت رو پھٹ کے رونے لگتی ہے اور اس جگہ سے چلنے لگتی ہے. عزیزان گرامی ذرا غور سے سماعت کرنا. جیسے راز بارگاہ سے آتے ہیں وہ عورت کے تھوڑی دور کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث پاک سے ملاقات ہو جاتی ہے. ابھی بچپنا کا زمانہ ہے، سرکار غوث پاک کھیل کود میں وقت گزار رہے ہیں، سرکار غوث پاک کھیل رہے ہیں. غوث پاک کی نگاہ اس بوڑھی عورت پر پڑ جاتی ہے، غوث پاک کی نظر اس بوڑھی عورت پر چلی جاتی ہے. دیکھتے کیا ہے کہ وہ بہت رو رہی ہے، بہت بلک رہی ہے، آنسو کے دھرے گر رہے ہیں، آنکھ آنسو سے نم ہو چکی ہے. وہ سرکار غوث پاک ہے، بچپنا کے زمانے میں کیا انداز سے بات کرتے ہیں، اے بوڑھی ماں تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کیوں رو رہی ہے میرے ملت کے نوجوانوں. وہ بوڑھی کہتی ہے میں بہت ہی منت و سماحت کے ساتھ تیرے نانا کی بارگاہ میں آیا تھا، میرے پاس ایک اولاد تھی، میرے پاس ایک بیٹا تھا، تو بہت ہی دعا کرنے کے بعد، بہت ہی منت و سماحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیٹا کو مجھے دیا تھا اور اس بیٹے کی آج موت ہو گئی ہے، اس کی روح قبض ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. میں تیرے نانا کی بارگاہ میں گیا تھا، تیرا نانا رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اسی وجہ سے میں نے گیا تھا کہ میرے لیے بھی، میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دے تاکہ میرے بیٹے کی دوبارہ زندگی مل جائے، میرا بیٹا کی دوبارہ دنیا میں دیکھ سکے. لیکن تیرے نانا نے مجھے نا امید کر دیا، تیرے نانا نے مجھے وہاں سے لوٹا دیا، کہہ کہ آپ تیرا بیٹا نہیں رہ سکتا، دنیا میں نہیں گھوم سکتا، تمہارے بیٹے کی دوبارہ روح نہیں آ سکتی، دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی.
اب دیکھیے سرکار غوث پاک مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ذرا اندازہ فرمائیں. تھوڑی دیر کے لیے سرکار غوث پاک بھی اپنی آنکھ کو بند کرتے ہیں اور آنکھ کھلنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں تو گھبرا نہیں, اے بوڑھی ماں تو پریشان نہ ہو, تو جا تیرا بیٹا گھر پر کھیل رہا ہوگا. سبحان اللہ. یہ ہے غوث پاک کی شان. سرکار غوث پاک کے نانا نگاہیں بند کرتے ہیں, لوح قلم کو, لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں کہ تیری زندگی, ان کی زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی ہے. جیسے ہی یہ الفاظ سرکار غوث پاک کے نانا کے خبر ہوتی ہے, جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ غوث پاک کہہ دیا ہے کہ تیرا بیٹا کھلا ہوگا, سرکار غوث پاک کے نانا ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں. اب اٹھا کر کے اپنے نانا کو, اپنے نواز کو یعنی سرکار غوث پاک کو پیچھے سے دوڑانے لگتے ہیں. سرکار غوث پاک کی جو ہی نظر پڑتی ہے دوڑنے لگتے ہیں. دوڑتے دوڑتے قبرستان کے راستے سے گزرتے ہیں. تو قبرستان والوں سے کیا کہتے ہیں, قبرستان کے مردوں سے کیا کہتے ہیں, اے قبر میں رہنے والے مردوں, تمہیں معلوم نہیں کہ میرا نانا بڑے غصے میں ہے, تم لوگ بھی میرے ساتھ بھاگو, مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں, جیسے ہی سرکار غوث پاک یہ جملہ فرما رہے ہیں, جیسے ہی سرکار غوث پاک یہ بات کہہ رہے ہیں, قبر میں جتنے مردے لیٹے ہوتے ہیں سرکار غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے سرکار غوث پاک کی شان, جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا. اور قبر میں ایک بار اگرچہ قبر میں مرے ہوئے مردے کو اگر ایک بار کہہ دے کہ اٹھ جاؤ تو سرکار غوث پاک کے حکم سے وہ مردے اٹھ جایا کرتے تھے. اس لیے شاعر کہتا ہے بولا کن بِإِذْنِ اللہ مردہ ہو گیا زندہ, بولا کن بِإِذْنِ اللہ زندہ, بولا کن بِإِذْنِ اللہ مردہ ہو گیا زندہ. فاطمہ کا شہزادہ, فاطمہ کا شہزادہ, فاطمہ کا شہزادہ, ارے بولتا نرالا ہے. ماشاءاللہ. فاطمہ کا شہزادہ بولتا نرالا ہے, گفتگو نرالی ہے, تذکرہ نرالا ہے, میرے غوث اعظم کا مرتبہ نرالا ہے. تو میرے پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی, میں نے ساتھ ہی ساتھ سرکار غوث پاک کا وہ واقعہ آپ کو سنایا جو سرکار غوث پاک کا بچپنا کا زمانہ ہے, اور سرکار غوث پاک کا کیا ہی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کی وجہ سے سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ میں بھی قرآن پاک کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں. میں آپ کو اسی ایک واقعہ آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے ہماری خاتون کے کیا حال ہے, آج ہماری ماں بہنیں کی کیا سچویشن ہے, کیا اس کی زندگی ہے. میں اسی واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا. میرے ملت کے نوجوانوں, سرکار غوث پاک کی جب زبانیں بولنے لگتی ہے, سرکار غوث پاک جب سننے کو لوگ تک پہنچتے ہیں تو سرکار غوث پاک کی ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤں, اپنے بچوں کو دین سکھاؤں. سرکار غوث پاک کی ماں سرکار غوث پاک کو انگلی پکڑ کر کے مدرسے کی طرف, مکتب کی طرف لے جاتے ہیں, رکھ کر پھر دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں.
سرکار غوث پاک اپنے استاذ کے قریب بیٹھ کر کے مدبانہ انداز میں سلام اور عریضہ پیش کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے بیٹھا کر کے اور اس کے استاذ پڑھاتے ہیں، اے بچہ تم پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچہ اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد استاذ کے پڑھانے کے بعد جیسے ہی توز پڑھاتے ہیں، سرکار غوث پاک توز پڑھنے کے بعد اس کے بغیر استاذ کے بغیر پڑھائے ہوئے تسمیہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ آل عمران بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی پہلا بار ہے مدرسے میں سرکار غوث پاک گیا ہے، مدرسے میں سرکار غوث پاک کے پہلا قدم پڑا ہے، لیکن دیکھیے عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک ہے توز و تسمیہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ باہر سرکار غوث پاک کی شان جیسے ہی سرکار غوث پاک 17 پارہ پڑھ دیتے ہیں، سرکار غوث پاک کے 17 پارہ مکمل ہونے کے بعد استاد محترم فرماتے ہیں، اے حسین و جمیل بچے، یہ تو نے 17 پارہ کہاں حفظ کیا تھا، یہ 17 پارہ کہاں تو نے یاد کیا تھا، جس مدرسے میں تو نے یہ 17 پارہ یاد کیا تھا اسی مدرسے میں بچے ہوئے یہ 13 پارہ اور تم یاد کر لیتے۔ سرکار غوث پاک کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور سے سماعت کرنا، سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں، اے میرے استاد محترم، میں نے کسی ادارہ میں 17 پارہ یاد نہیں کیا ہے، میں نے کسی مدرسے میں جا کر کے 17 پارہ کے حافظ قرآن نہیں بنا ہے، لیکن اے میرے استاد محترم، میں نے ماں کے شکم میں تھا اسی وقت میں نے 17 پارہ یاد کر لیا تھا۔ کیسے یاد کر لیا تھا، ذرا آپ سماعت کریں عزیزان گرامی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے والدہ محترمہ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھی 4 مہینہ کا عرصہ جب گزرنے لگا تھا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں جھاڑو لگاتی تھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے جھاڑو لگاتی تھی، جب میری ماں روٹی پکایا کرتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پکایا کرتی تھی، جب میری ماں جب بستر عطار پر آرام فرمانے کے لیے جایا کرتی تھی قرآن پڑھتے ہوئے جایا کرتی تھی، اسی درمیان میں نے 17 پارہ حافظ قرآن بن گیا۔ سرکار غوث پاک فکر کرتے ہیں جب تک میں نے ماں کے پیٹ میں رہا، جب تک میں نے ماں کے شکم میں رہا، میری ماں 17 پارہ حافظ 17 پارہ کے تلاوت کر لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اس 17 پارہ کو بغیر دیکھے یاد کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار غوث پاک کی شان۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں کی کیا حال ہے کہ جب امید سے ہوتی ہے، جب شکم میں اس کے بچے پل رہے ہوتے ہیں تو طرح طرح کے اس کے الگ فیشن ہوا کرتا ہے، الگ اس کی عادتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تو فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کا زمانہ چل گیا ہے۔ جب پیٹ میں بچے ہوتے ہیں وہ ماں ہوتی ہے، وہ فیس بک دیکھتی ہے، یوٹیوب دیکھتی ہے، ٹویٹر چلاتی ہے، طرح طرح کے وہ گانے دیکھتی ہے، طرح طرح کے وہ نوٹنکی والی چیزیں دیکھتی ہے، طرح طرح کے وہ غلط حرکتیں کرتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد جب اس کی زبان پہ حرکت ہونے لگتی ہے، جب زبان کھلنے لگتی ہے، جب وہ بچہ بولنے لگتا ہے تو جیسے جیسے اس کی ماں کی ہوتی ہے ویسے ویسے اس کا چال ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی ماں کی عادتیں ہوتی ہیں ویسے ویسے عمر کو ہونے کے بعد، عمر گزرنے کے بعد اس بچے کے بھی وہی عادت لگتے جاتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے وہ بچے آج کے دور میں، آج کے حالات یہ ہیں، آج کے معاشرے میں ایسے ہیں کہ آج بچے جب پیدا ہوتا ہے 10 سال کا ہوتا نہیں ہے تو اس کے اندر طرح طرح کے غلط خیالات آنے لگتے ہیں، غلط عادتیں لگنے لگتی ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں اور پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، میرے پیغام کو سماعت کرنا اور عمل کرنا۔ سرکار غوث پاک کے غلام اگر اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تو جس طریقے سے سرکار غوث پاک کی ماں کی عادتیں ہوا کرتی تھی، آپ بھی اگر وہ عادتیں لگا لے گی، آپ بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے گی، اگر آپ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گی، اگر آپ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرے گی، اگر آپ بھی درود پاک پڑھنے کی کوشش کرے گی، یہ میرا ایمان ہے، بلکہ یہ میرا عقیدہ کہتا ہے سرکار غوث پاک تو نہیں بلکہ سرکار غوث پاک کا سچا غلام ہو جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ سرکار غوث پاک جو واقعہ وقت کا قلہ میں دامن گیر ہے، نہیں تو میں نے آپ کو تفصیلی گفتگو آپ کو
سنانے کی کوشش کرتا، انشاءاللہ زندگی رہی اور یہاں رہنا ہوا تو انشاءاللہ اور اس سے بہتر انداز میں بہتر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہماری زندگی، ہمارے معاشرے کے جو بچے ہیں اس کی زندگی کیسی ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں، جب کوئی اتہاس رچا ہے، جب کوئی اتہاس میں اپنا نام درج کرایا ہے تو علم دین اور ایجوکیشن حاصل کر کے کیا ہے۔ علم دین جب تک نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے تو ہماری زندگی ادھوری ہے، ہماری زندگی ناکام ہے۔ ہم لاکھ پیسے کما رہے ہیں، ہمارے پاس لاکھ دولتیں ہیں، ہمارے پاس لاکھ پراپرٹی ہے، لیکن ایجوکیشن نہیں تو ہماری میں آبادی نہیں اور خوشحالی نہیں پھیل سکتی ہے، بلکہ ہماری زندگی اس وقت خوش ہوگی، ہماری زندگی میں اس وقت انقلاب لائے گا جب ہمارے اندر علم دین ہوگا، قرآن کا تعلیم ہوگا، قرآن و حدیث کی سنت کے اعتبار اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس بات پر اور اس بات کے طریقے پر چلنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔